السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الفا ویوز۔ میرا نام ہے ذیشان احمد۔ دنیا نے کبھی سوچا نہ تھا جیسا ہو رہا ہے۔ تیل جس کے لیے ماضی میں جنگیں ہو چکی ہیں، جس پر دنیا کی سیاست انحصار کرتی ہے، جس کے حصول کے لیے بڑے چھوٹے ممالک ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے ہیں، جس کی خاطر روس اور سعودی عرب جیسے طاقتور ممالک ایک دوسرے سے ٹکر لے رہے ہیں۔ محض تیل کی بنیاد پر روس نے ایران کے قریب ہو کر خطے میں ایک نیا بلاک بنا رکھا ہے۔ کبھی کسی نے سوچا نہ تھا تیل اس قدر بے توقیر ہو جائے گا اور اس کی قیمت منفی میں چلی جائے گی۔ جو کچھ تیل کے ساتھ آج ہو رہا ہے، اس سے پہلے دنیا نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان لوگوں سے گزارش ہے جنہوں نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ صورتحال یہ ہے کہ تیل ذخیرہ کرنے کی جگہ کم ہو جانے کے باعث سٹوریج ہاؤسز کے ریٹس اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ تیل کی اصل قیمت سے بھی زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں۔ یعنی تیل دستیاب ہے مگر اس کو رکھنے کی جگہ ہی نہیں۔ جس سٹوریج ہاؤس کے پاس تھوڑی جگہ بچی ہے وہ منہ مانگی قیمت مانگ رہا ہے، جو کہ تیل کی قیمت سے بہت زیادہ ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں مئی کے لیے تیل کا کانٹریکٹ $37 فی بیرل میں ہوا، جبکہ جون کے لیے یہ قیمت گر کر $11 فی ڈالر پر آئی اور پھر مارکیٹ کریش کر گئی۔ کچھ دن پہلے ہی CNN کی ایک رپورٹ میں یہ تجزیہ پیش کیا گیا تھا کہ جب تیل $30 فی بیرل میں بک رہا ہے تو صورتحال بہت خراب ہے، اور اگر یہ قیمت $20 یا $10 فی بیرل تک پہنچ گئی تو یہ ایک ڈراؤنا خواب ہوگا۔ اب تیل کی مارکیٹ کریش ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ڈراؤنا خواب حقیقت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ امریکہ کی تیل کی صنعت گھٹنوں پر آ گئی ہے۔ آئل ریفائنریز کے پاس تیل ذخیرہ کرنے کی جگہ ہی نہیں اور بیشتر کمپنیاں دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اگر تیل کی قیمت $20 فی بیرل پر آ گئی تو ماضی میں مہنگے داموں خرید کر ذخیرہ کرنے والی 533 امریکی کمپنیاں صرف چند ماہ میں ہی دیوالیہ ہو جائیں گی، اور اگر یہ قیمت $10 فی بیرل پر آ گئی تو امریکہ کی 1100 کمپنیاں دیوالیہ ہو جائیں گی۔ اب ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جو ڈراؤنا خواب دنیا بھر کی تجزیاتی رپورٹس دکھا رہی تھی، اب وہ ایک بھیانک تعبیر کی صورت میں سامنے آنے لگا ہے۔ امریکہ کے ساتھ دراصل ہوا یہ ہے کہ تیل کی ابھرتی ہوئی صنعت کو دیکھتے ہوئے بے شمار لوگوں نے بینکوں سے قرضہ لے کر سرمایہ کاری کی اور سٹوریج ہاؤسز بنائے۔ دو طرح کے سرمایہ کاروں نے اس میدان میں قدم رکھا، ایک وہ جنہوں نے اپنے سٹوریج ہاؤسز کو لیز پر دینے کا کام کیا، اور دوسرے وہ بڑے سرمایہ کار جنہوں نے مارکیٹ کے اتار کے دوران نسبتاً سستا تیل خرید کر سٹوریج ہاؤسز میں جمع کیا اور بعد میں منافع کے ساتھ بیچنے کے کاروبار کو شروع کیا۔ امریکہ میں اس کاروبار سے ہزاروں سرمایہ کار وابستہ ہو گئے ہیں اور صنعت سے بالواسطہ یا بلا واسطہ جڑے ہوئے لوگوں کی تعداد اب کروڑوں میں ہے۔ تیل کا حالیہ بحران اس پوری صنعت پر بجلی بن کے گرا ہے اور خود امریکی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ تیل ذخیرہ کرنے والی بڑی کمپنیاں انڈونیشیا سے لے کے میکسیکو تک تیل ذخیرہ کرنے کی جگہ ڈھونڈتی پھر رہی ہیں، لیکن وہ ہے کہ مل ہی نہیں رہی۔ یورپ کے کئی سمندری جہاز تیل لے کر سمندروں میں گھوم رہے ہیں مگر انہیں خالی کرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں بچی۔ اس صورتحال سے بچا جا سکتا تھا اگر تیل پیدا کرنے والے ممالک تیل کی سپلائی کو کم کرنے کا فیصلہ بروقت کر لیتے، مگر روس اور سعودی عرب مارچ کی سپلائی کم کرنے پر جب متفق ہوئے تب تک تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ دوسرا یہ کہ روس اور سعودی عرب نے تاخیر سے ہی صحیح سپلائی کو 10 ملین بیرل کم کرنے پر اتفاق کیا، جبکہ دوسری جانب تیل کی ڈیمانڈ 30 ملین بیرل کم ہو گئی۔ اس صورتحال کا سب سے زیادہ فائدہ چین نے اٹھایا۔ چین نے بھلے وقتوں میں بنائی گئی اپنی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کو موجودہ بحران میں سب سے زیادہ اور بہتر استعمال کیا۔ چین دھڑا دھڑ سستا تیل خرید کر سٹور کر رہا ہے اور اس نے اپنے اسٹریٹجک ریزرو کو پچھلے کچھ دنوں میں دگنا کر لیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق چین نے جنوری سے لے کے مارچ تک جتنا تیل برآمد کیا، اس میں سے 2 ملین بیرل روزانہ آئل ریفائنری کو نہیں بھیجا گیا۔ گویا یہ 2 ملین بیرل روزانہ چین اسٹریٹجک ریزرو میں جمع ہو رہا ہے۔ اس کے لیے چین الاسکا، کینیڈا اور برازیل سے اسپاٹ بائنگ کر رہا ہے۔
یعنی موقع پر پیسوں کی ادائیگی کر کے تیل لے رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔